السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ تراویح، روزہ، نماز اور تلاوت قرآن کی ہر طرف سے صدا آ رہی ہے اور ہر طرح سے لوگ اس میں منہمک ہیں۔ اب میں بات کرنے جا رہی ہوں کہ اعتکاف کا دن آ رہا ہے، شب قدر کی رات ہو رہی ہے 21 تاریخ سے، یعنی کہ 20 تاریخ سے ہی 21 کی شب سے اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر سب نے سوال کیا ہے کہ عورتیں اعتکاف کس طرح سے کر سکتی ہیں، ان کا اعتکاف کرنا جائز ہے اور کس طریقے سے کرنا جائز ہے، اس ٹاپک پر بات یہاں پر میں کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں کیونکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہو آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو میں بات شروع کرتی ہوں۔ حدیث کی روشنی میں بھی بتانا چاہوں گی تاکہ آپ لوگ اچھے سے سہولت سے سمجھ جائیں۔ اس میں کسی طرح کی کوئی خود کی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی ہے۔ اسلام میں کوئی جھوٹ، فریب، الٹا سیدھا کوئی بھی خود کا لگا بجھا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کی روشنی میں ہوگا تو ہر مومن مسلمان اس سے استفادہ حاصل کرے گا اور دین کی روشنی دوسروں کو بھی پھیلائے گا، کیونکہ دین جو ہے دوسروں کو تک دینا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہم نے آپ تک پہنچایا، آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ آپ لوگوں تک دین کی باتیں پھیلائیں اور دین تک کریں۔ تو ٹھیک ہے، سیدھے باتوں پہ آتی ہوں کہ عورتوں کا جو اعتکاف ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ بہت ساری عورتیں، خواتین، بہت ساری لڑکیاں بھی ہیں جو خواہش کرتی ہیں کہ اعتکاف کریں، ان کا بھی شوق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں بہت زیادہ سے زیادہ عبادت اور سجدے کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں، تو ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ثابت ہوگا۔ یہاں پر میں بتا رہی ہوں کہ عورتوں کے لیے بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے اور ثواب کا باعث ہے، یعنی کہ عورتوں کو جو ہے اعتکاف کرنا جائز ہے، وہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتی ہیں۔ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ مکروہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے لیے ان کے لیے اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ ہے جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادت کے لیے خاص اور متعین کر لیا گیا ہو، اور عورتوں کے لیے یہ خاص جگہ ایسی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے، یعنی کہ ہم جس جگہ پر نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہم اسی جگہ پر اعتکاف کے لیے چن لیں اور اسی پر پڑھیں۔ وہ اس طرح سے ثابت ہوتا ہے جیسے کہ مرد حضرات مسجد میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں جہاں پر اپنی نماز اور عبادت گاہ بنائی ہوئی ہیں وہیں پر مستقل ڈیرا ڈال لیں۔ اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ مخصوص کر لیں، پھر اس جگہ اعتکاف کریں، اور وہ جگہ عورت کے حق میں مسجد کے حکم میں ہوگی، یعنی مسجد کی جگہ جیسے اعتکاف کرنے والے مرد حضرات ہوتے ہیں، بالکل عورتیں کے لیے، خواتین کے لیے بھی وہی خاص مخصوص جگہ وہ بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اعتکاف کی حالت میں طبی اور شرعی ضرورت کے بغیر وہاں سے باہر نکلنا درست نہیں ہوگا، یعنی کہ ہم جو اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر سے دنیاوی کام کے لیے ہمیں وقتاً فوقتاً نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہمیں بس اپنی ضرورت کی چیز جس کے بنا ہم مجبور ہو جائیں بس وہی ہمیں کرنی ہے، ادروائز کوئی دنیاوی کام کے لیے ہمیں ہٹنا نہیں ہے، ورنہ اعتکاف ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ رحم اللہ کے نزدیک عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہی بہتر ہے، یعنی بہت بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں اعتکاف کریں، گھر کے اندر اپنے ایک گوشہ میں، ایک کونا میں۔ باقی اگر عورت مسجد شرعی میں اعتکاف کرے جبکہ پردے اور دیگر شرعی احکامات کی مکمل رعایت ہو تو اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے، یعنی کہ مسجدوں میں اعتکاف کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ آپ اگر کسی بھی مجبوری سے بھی اگر کر لیتی ہیں تو وہ مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ موجودہ زمانہ فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ مساجد میں مردوں سے اختلاط کا قوی اندیشہ ہے، یعنی کہ جہاں پہ مرد حضرات ہوں گے اور غیر محرم کا نظر دیدار ہوگا تو یہ بالکل ناجائز ہوگا۔ تو ہمارا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں عبادت جو ہے کرنی ہے وہ پردے میں کرنی، جس طرح سے ہم عام طرح سے ہم لوگوں سے پردے میں رہتے ہیں تو عبادت میں تو اور خاص کے پردہ کرنا ہے، ایسے بھی عبادت کو جو ہے
پوشیدہ ہی کرنا اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کے سوا بندوں کو دکھا دکھا کر عبادت کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد میں جا کر نہیں اعتکاف کرنا ہے، بلکہ مسجد ہم تمام عورتوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے، مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں جتنا ہو سکے گھر میں عبادت کرنی ہے۔ اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے۔ سوچ لیجئے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ ہم حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، یعنی اس کو مسجد بنا کے مسجد کی نیت سے نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں، یعنی کہ وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا، وہی کونے میں، وہی حجرے میں ان کی وفات ہو گئی، تو وہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے بھی وہیں اسی جگہ کے بعد دیدار ہوئی۔ تو یہاں پر کتنی بڑی باتیں بتائی گئی ہے کہ ہمیں اعتکاف کے لیے کیا کیا پابندیاں ہیں، لہٰذا جب گھر میں نماز کے لیے مخصوص جگہ ہو تو حکم ہے، تو اسی طرح اعتکاف کے باب میں بھی وہ مسجد ہی کے حکم میں ہے، اس لیے نماز اور اعتکاف دونوں مسجد کے ساتھ خصوصیت رکھنے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ لگانے کا حکم دیا، آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگا لیا گیا۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں اور بہت سے خیمہ دیکھے، تو پوچھا کہ یہ کن کے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو؟ یہ روایت احادیث کی بہت سی کتابوں میں اختصار و تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، یعنی کہ میں جو یہاں پر بات کر رہی ہوں وہ بالکل حدیث کی روشنی میں بات کر رہی ہوں۔ آپ تمام لوگ بھی اس پر پوری طرح سے ریسرچ کر کے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے، نیز آپ کے اس جملہ کیا تم اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہو کہ شرع نے مختلف مطالب بیان کیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سب خیمہ نکلوانے کا حکم دیا اور اس عشرہ میں اعتکاف نہیں کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ازواج مطہرات یعنی کہ اپنی بیوی کے لیے مسجد میں اعتکاف کو ناپسند کیا، اس کے باوجود اس کے کہ اس زمانہ میں عورتیں جماعت کی نماز کے لیے مسجد آیا کرتی تھیں، تو اس میں زمانہ بدرجہ اولا نہیں منع کیا جائے گا، خصوصاً جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام سب وہاں پر جماعت ان کی سب پڑھتی تھی، پھر بھی یہاں پر منع فرمایا ہے، تو ہم تمام امتیوں کے لیے بھی یہی باتیں ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھی، وہ سمجھ جاتی تھی، اور ماحول بدلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواتین کے سجدے میں آنا پسند فرماتے۔ یہ تفصیل مسنون اعتکاف سے متعلق ہے۔ جہاں تک عورتوں کے لیے گھر میں نفلی اعتکاف کرنے کا تعلق ہے، تو خواتین اپنے گھروں میں نماز کے لیے مقرر کردہ جگہ پر مسنون اعتکاف کے علاوہ نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، یعنی جتنا وقت وہ اپنے معتکف یعنی اعتکاف کا جمع اعتکاف کے لیے مقرر کردہ جگہ میں رہیں گی، ان کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ یاد رہے کہ شادی شدہ عورت کے لیے مسنون یا نفلی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا لازم ہے۔ یہ بات بہت بڑی بتائی گئی ہے کہ آپ تمام عورتیں جو ہاؤس وائف ہیں، جو بہت سارے کاموں میں اور شوہر کی بھی فرما بردار ہیں، تو بالکل ضرور سے ضرور ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر سے اجازت لیں۔ یہ اسلام میں بھی ہے، تو اسلامی طریقے سے آپ عبادت بھی کریں، اپنے شوہر سے اجازت لے لیں اور اپنے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اعتکاف پر بیٹھیں، کیونکہ اس کو توڑ کر دنیاوی کام میں جانا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، یہ بات آپ لوگوں کو ثابت ہو چکا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اعتکاف کے لیے گھر میں کسی ایک کونے کو اپنی جائے نماز کے لیے مخصوص کر لیں۔ بتایا میں نے کہ جہاں نماز آپ بچھا لیں اور ایک جگہ جہاں عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہیں پر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ بلا ضرورت اس جگہ سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بلا ضرورت آپ کو اعتکاف سے اٹھنا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ اگر پریشانی ہو یا کوئی ضروری کام آ جائے
تو ہی آپ کو وہاں سے اٹھنا ہے، ادروائز آپ کو اعتکاف کا جو مسئلہ ہے اسی حساب سے آپ کو رہنا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف مسنون ہے نا۔ مسنون اعتکاف میں کسی کام مثلاً حج وغیرہ کا استثناء درست نہیں ہے، یعنی اب اعتکاف کے موقع پر آپ حج کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتے ہیں، کہیں بھی جا نہیں سکتے ہیں، بلا ضرورت کلی وغیرہ کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے سے فاسد ہو گیا۔ لہٰذا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں 1 دن اور 1 رات روزہ رکھ کر اس اعتکاف کی قضا کرنا لازم ہے، یعنی کہ اعتکاف میں کوئی طرح کے اگر اس میں ایسا معلوم ہو جائے کہ ہمارا اعتکاف مکمل نہیں ہوا ہے تو آپ کو نفل روزہ رکھ کر کے یا پھر اس کو اس حساب سے اس عبادت کر کے آپ کو اس کو مکمل کر لینا ہے۔ تو یہاں پر میں عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں پوری مکمل جانکاری آپ تمام لوگوں کو دی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اب تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور حدیث کی روشنی میں حدیث کو پڑھ کر ہی اس بات کو صحیح مکمل کریں۔ ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خیمہ لگا دیا ہے نا۔ اسی خیمہ کے علاوہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیمہ لگا تو جس کو انہوں نے ناگواری ثابت ہوئی، اور اسی وجہ کر ہم تمام ان کی امت اور ہم تمام خواتین کو بھی جائز نہیں ہے کہ باہر یعنی کہ مسجد میں اعتکاف کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں ایک گوشے میں اعتکاف کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔